حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے آتے ہیں تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے والد نے تم سے کہہ دیا ہے کہ طلاق دو تو تم پر لازم ہے اسے طلاق دینا۔ اگر ماں باپ راضی نہیں تو تمہاری دنیا بھی برباد، تمہاری آخرت بھی برباد۔ محمد رضا قاسم مصطفی کے اسلامک بیانات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ میری ایک بیوی تھی جس سے میں بے انتہا محبت کرتا تھا، جس سے میں بہت پیار کرتا تھا، جس سے میری بہت دل لگی تھی، لیکن افسوس کہ وہ میری بیوی میرے بابا یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم میری بیوی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دن میرے بابا نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، اے میرے بیٹے، اپنی اس بیوی کو طلاق دے دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، اپنی اس بیوی کو طلاق دے دو۔ جب میرے بابا نے مجھ سے اتنا کہا تو میں نے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے اسے طلاق دینے سے منع کر دیا۔ جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ سارا معاملہ بتایا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں۔ اے میرے آقا، میرا بیٹا ہے، مجھے اس کی بیوی پسند نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، مجھے تمہاری یہ بیوی پسند نہیں ہے، تم اسے طلاق دے دو، لیکن میرے بیٹے نے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے کو بلایا اور ارشاد فرمایا، اے بیٹا، اگر تمہارے والد تم سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو۔ اللہ اکبر۔ تمہارے لیے بنتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو، یہ تمہارے والد کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ذرا سی باتوں پر بیٹا ماں باپ کے خلاف ہے۔ آج ذرا سی باتوں پر بیٹا اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ ذرا سی بات بگڑی نہیں، بیٹے نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا اور اپنی بیوی کی طرف جا ملا۔ آج ذرا سی بات ہوئی نہیں، بیٹا بیوی کا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یار، وہ بات صحیح ہے کہ تو اپنی بیوی کا خیال رکھنے والا ہے، وہ بات تیری صحیح ہے کہ بیوی تیرے ہی ذریعے گھر میں رہ رہی ہے، لیکن یہ مت بھول کہ تیرے ماں باپ ہیں جنہوں نے تجھے آج اتنا بڑا کیا ہے۔ یار، افسوس کی بات ہے، آج انسان ادنا سے لالچ میں اپنے ماں باپ کے احسان کو فراموش کر دیتا ہے۔ میں ہر کسی کو تو نہیں کہہ رہا، لیکن اکثر گھر ایسے بھی ہیں کہ جس میں ماں باپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے بیوی کے چکر میں۔ شرم آنی چاہیے یار، ایک بیوی کے چکر میں، ذرا سی محبت کے چکر میں تو نے اپنے ماں باپ کے احسانات کو فراموش کر دیا۔ وہ ماں باپ جو نہ صبح دیکھتے تھے نہ شام دیکھتے تھے، صرف تیری خاطر گھر سے باہر پھرتے تھے تاکہ میرا بیٹا چین و سکون سے رہ سکے، تاکہ ہماری اولاد پروان چڑھ سکے۔ لیکن آج یہ ہے کہ اگر تو باہر سے کما کر بھی لاتا ہے تو ماں باپ کو نہیں دکھاتا کہ میں اتنا باہر سے لایا ہوں۔ آج تو ہوتا یہ ہے کہ ذرا سا پیسہ کما کے لاتا ہے تو فوراً بیوی کے پاس چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج انسان ذرا سا پیسہ باہر سے لاتا ہے تو اپنی بیوی کے پاس فوراً بڑھ جاتا ہے کہ یہ تم رکھ لو، یہ تم رکھ لو۔ اللہ اکبر۔ تھوڑے سے پیسے اپنے جیب میں ڈال لیتا ہے تاکہ اپنے عیاش دوستوں کے ساتھ عیاشی کر سکے۔ لیکن یار، افسوس کی بات ہے یار، کتنا اچھا ہوگا کہ جب تو گھر سے باہر پھرے، باہر سے کچھ 100-200 روپے، 1000 روپے کما کے لائے اور اس میں سے 200 روپے اپنی بیوی کو دے، تھوڑے اپنے پاس رکھے اور 100 یا 200 روپے چپکے سے اپنے ماں باپ کو دے دے، سائیڈ میں لے جا کے اپنے ماں باپ کو تھوڑے سے روپے دے دے چھپکے سے اور کہے کہ اے ماں، اے میرے بابا، یہ تھوڑے سے پیسے ہیں، میں اپنی بیوی سے بچا کے دے رہا ہوں۔
انہیں ذرا سنبھال کے رکھو اور اپنا خرچہ کرو۔ یار کتنے خوش ہوں گے وہ ماں باپ تمہارے، کتنی دعائیں دیں گے تمہارے، اور یقیناً جب وہ ماں باپ تم سے خوش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں برکتیں دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں وسعتیں دے گا۔ لیکن آج ہونا تو یہی چاہیے تھا، لیکن ہماری قوم اس کے خلاف ہے۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ یہ قوم اپنے ماں باپ کو پڑوسیوں کے حال پر چھوڑ دیتی ہے۔ پڑوسی آئیں گے کھلائیں گے ورنہ باہر۔ اللہ اکبر۔ آج ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں، اگر گھر میں کوئی اچھے مہمان آئے، بڑے لوگ آتے ہیں، تو اولاد اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ ابا جان ذرا آپ باہر ہو جائیں، امی سے کہتے ہیں کہ اے میری ماں تھوڑا باہر ہو جاؤ، آپ ذرا پڑوسی کے گھر جا کے بیٹھا ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم مہمان آ رہے ہیں، تمہارے گندے کپڑے دیکھیں گے تو کہیں ہماری شان نیچی نہ ہو جائے۔ ابا سے کہتا ہے کہ اے ابا جان تم باہر چلے جاؤ، تمہاری یہ ناک باہر نکل رہی ہے، تمہارے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے۔ اگر وہ لوگ آئیں گے دیکھیں گے، حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے آتے ہیں تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے والد نے تم سے کہہ دیا ہے کہ طلاق دو تو تم پر لازم ہے اسے طلاق دینا۔ اگر ماں باپ راضی نہیں تو تمہاری دنیا بھی برباد، تمہاری آخرت بھی برباد۔ یار اس کے گھر میں تو کسی چیز کی حفاظت ہی نہیں ہے، انسانوں کے رہنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے۔ ابا جان اگر وہ تمہیں دیکھیں گے تو ہمارے کیا ویلیو رہے گی، کیا ہمارے اوقات رہے گی۔ اے نادان، آج تو اپنی ویلیو دیکھتا ہے، آج تو اپنی اوقات دیکھتا ہے۔ ذرا وہ لمحے یاد کر جب تو ذرا سا تھا اور تیرے ماں باپ نے دل و جان لگا کر تجھے پالا، کیا اس دن کے لیے؟ اللہ اکبر۔ آج ہی ہم لوگوں کو اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے یار۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ کی خدمت کرو، اگر ماں باپ راضی نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے راضی نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر انکار کر دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر سارا واقعہ بیان کرتے ہیں تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو بلاؤ۔